جی تو جناب، اب تک آپ نے کافی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں چینل پہ، جو میکسیمم فزیو تھراپی کے ایکوپمنٹس ہیں، جو موڈیلٹیز ہم یوز کرتے ہیں فزیو تھراپی کے اندر پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے، تو وہ اب بہت ہو گئیں، وہ کافی ہو گئیں۔ اب ایکسرسائزز کا سلسلہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ تو آج جو سب سے پہلے میری جو کوشش ہے آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کی ایکسرسائز کے حوالے سے، وہ جو کامن ایشو ہے اس وقت ہمارا میکسیمم لوگوں کے ساتھ ہے، پوسچر غلط رہنے کی وجہ سے، سونے کا، جاگنے کا، اٹھنا بیٹھنا، کام کرنا، وزن اٹھانا، اس وجہ سے جو پوسچر غلط رہ کے ہمارے اسپائنل کارڈ پہ بھی ایشوز بننا شروع ہو جاتے ہیں، ڈسک ہیرینیشن ہوگی، ڈسک بلج ہونا شروع ہوگی، نرو کمپریشن ہونا شروع ہو گئی، اور شیٹیکا جیسے مسائل سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پیریفارمل سنڈروم، اس طرح کے کافی سارے ایشوز آہستہ آہستہ ایج کے ریلیٹڈ بھی ہیں، ایج کے بغیر بھی ہیں، ایج سے پہلے بھی شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کو ایشوز۔ ریزن صرف یہی ہے کہ ہمارا پوسچر غلط رہتا ہے۔ تو آج کی جو اس ویڈیو کے اندر میرا شیٹیکا کے حوالے سے ہے آج کے، اس کے اندر ہماری پوسچر کریکشن کیا ہوگی اور اس کے لیے ہماری ایکسرسائزز کیا ہوں گی۔ فزیو تھراپی کے اندر جو موڈیلٹیز ہیں ان کا اتنا رول نہیں، وہ جسٹ آپ ایک سمپل ورڈز میں سمجھ لیں کہ ایک دھکا ہے پیشنٹ کی رینج آف موشن کو بڑھانے کے لیے، اس کے درد کو کم کرنے کے لیے، اس کی ایکسرسائز میں ہیلپ فل ہیں، لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ مشینیں ہی ہیں جو کہ پیشنٹ کی اس ڈیزیز کو ٹریٹ کر لیں گی، حل کر لیں گی، کہ اس کے اندر سے سلوشن نکل آئے۔ جو فزیو تھراپی میں ایکسرسائزز کا مین رول ہے، ایکسرسائز سے ہی ہم انشاءاللہ تعالی العزیز اپنے جو بھی ہمارے مسائل ہیں، ایشوز ہیں، ان کو ہم سالو کر سکتے ہیں۔ تو آج کی جو ایکسرسائز سمپل سی ایکسرسائز ہیں، آسان ایکسرسائزز ہیں، اور ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو بھی ایکسرسائز کرنی ہے، جو بھی ایکسرسائز آپ نے سٹارٹ کرنی ہے، اس میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ کو پین نہیں ہونا چاہیے ایکسرسائز کرتے ہوئے بھی اور ایکسرسائز کے بعد بھی۔ اگر کسی ایکسرسائز کے دوران آپ کا پین بڑھتا ہے تو آپ اس کو کم کر لیں اس وقت، یا وقتی طور پہ اس کو چھوڑ دیں۔ پٹھے کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کرنی، کیونکہ پٹھے کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے کہ وہ آپ کو بول کے بتا سکے کہ میرے ساتھ اس وقت یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ اس نے جسٹ پین کی صورت میں ہی ہمیں میسج دینا ہے کہ یہاں پہ انجری ہے، تو اس سے آگے اگر ہم موومنٹ کرتے ہیں یا ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کھچاؤ کمپریشن کو زیادہ ڈالنے کی ٹرائی کرتے ہیں، اسٹریچ زیادہ ڈالتے ہیں، تو وہ الٹا اس کو نقصان ہوگا۔ تو آج کی جو ایکسرسائز ہے اس میں ہماری ہے شیٹیکا کے متعلق ہے، جس میں نرو کے اوپر پریشر آیا ہوا ہوتا ہے۔ پریشر آپ کو ڈسک بلج ہونے کی وجہ سے، ڈسک ہیرینیشن ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ڈسک بلج کیا ہے کہ ایک ڈسک کے اندر ایک لیکوڈ مائع ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے، سادہ الفاظ میں جس کو نیوکلیس بولتے ہیں۔ وہ ڈسک جب تھوڑا سا پھٹتی ہے تو اس کے اندر سے وہ نیوکلیس باہر نکلے گا۔ نرو کا اپنا ایک فکس روٹ ہے، وہ وہاں سے گزر رہی ہے اسپائنل کارڈ کے پاس سے، جو ہی وہ نیوکلیس سائڈ پہ جائے گا اس نے اس کے اوپر پریشر ڈال دینا ہے۔ جو اس نے پریشر ڈالنا ہے تو وہ نرو وہاں سے دب جائے گی، تو اس نے پھر آگے پوری ٹانگ کے اندر پین چلا جائے گا، حتیٰ کہ وہ پیشنٹ لیٹے ہوئے بھی زیادہ اس کو ایشو ہوگا، کھڑے ہوتے ہوئے، چلتے ہوئے بھی اس کو پرابلم شروع ہو جائے گا، جس کی انگلیاں سننا شروع ہو جائیں گی، پاؤں کی ایڑیاں سننا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ کافی سارے اور بھی اسی طرح کے علامات پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے۔ تو جو سمپل سی ایکسرسائزز ہیں، 2 ایکسرسائزز ہیں، ان کو 10-10 بار کرنا ہے۔ ہر ایکسرسائز کے اندر 10-10 سیکنڈ کا ہولڈ کرنا ہے، بغیر پین کے کرنی ہے، اور اس کے میکسیمم دن کے اندر 3 سیشن جو ہے نا وہ تو کم از کم ہے، لیکن 5 سیشن پر ڈے اس کے لازمی کرنے ہیں۔ 10-10 کے اس کے اندر ریپیٹیشنز ہونی چاہیے، 10-10 سیکنڈ کا ہولڈ ہونا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ فزیو تھراپی کے اندر ہر ایکسرسائز کا ہولڈ لازمی ہے۔ ہولڈ کے اندر ہی ساری سائنس ہے۔ اس سائنس کو سمجھنا ہے کہ اگر ہولڈ ہم نہیں کریں گے، صرف ایکسرسائز سمپل اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، تو پھر کوئی نہیں تھا کہ اسٹریچز ڈالنے ہیں۔ اسٹریچنگز ہی ہیں جنہوں نے کھچاؤ ڈال کے تو ہمارے اس مسل کو بہتری کی طرف لے کے آنا ہے، مسلس کو کھولنا ہے۔ اسٹریچز سے مسل کھلے گا، اس کے اندر بلڈ سرکولیشن ہوگی، بلڈ فلو تیز ہوگا،
جس کی وجہ سے مسل اپنی جگہ پہ آ جائے گا آہستہ آہستہ. اور یہ بات یاد رکھنے والی جو ہے بات کہ کوئی بھی ایکسرسائز ہے وہ 4 سے 6 ہفتے لگاتار ہم نے کرنی ہے, تو پھر جا کے 5 to 10% آپ کو فرق نظر آنا شروع ہوگا. تو اس لیے یہ کانسٹنٹ اور مستقل مزاجی کے ساتھ ہم نے یہ ایکسرسائزز کا جو عمل ہے سارا کرنا ہے. نہیں تو اگر ہم بے صبری سے کام لیں گے تو پھر بہتری نہیں آ پائے گی. تو ابھی جو ایکسرسائز ہم سٹارٹ کرتے ہیں, یہ نوجوان ہمارے پاس ہے, یہ آپ کو کر کے ایکسرسائز بتائے گا. اس کو ہم بیک ایکسٹینشن ان پرون کہتے ہیں, یعنی کہ الٹا لیٹ کے اپنے سر کو اور چھاتی کو جسٹ ایک خاص حد تک اٹھانا ہے. جس طرح ایک کوبرا ایکسرسائز بھی اس کو بولتے ہیں, جیسے سانپ پھن اٹھا لیتا ہے, تو اس پوزیشن میں اپنے اٹھانا ہے. وہ جس وجہ سے وہ ایک بیک کی جو ہماری اسپائنل کارڈ ہے اس کی ایکسٹینشن ہوگی, مینز اس کے اوپر سے وہ ایکسٹینڈ ہوگی. اس کے جو اندر ڈسکیں ہیں اس کے اوپر سے پریشر کم ہوگا. جب ان کے اوپر سے پریشر کم ہوگا تو وہ نیوکلیس اگر باہر کیا ہے اندر ہے جو بھی ہے, جو جس وجہ سے بھی ہمارے نرو کے اوپر رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ یا بوتھ سائڈز پہ جہاں پہ بھی L4 L5 S1 سے یہاں سے ایشوز بن رہے ہوتے ہیں, تو وہاں سے جو اس کے اوپر پریشر آیا ہوا ہے وہ ڈیکمپریشن ہوگی اس سے ایکسٹینشن کی وجہ سے, تو وہ آہستہ آہستہ وہ پریشر کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو ابھی یہ آپ کو کر کے دکھائے گا ایکسرسائز. یہ دونوں ہاتھ بالکل عین کندھے کے نیچے, اور پیچھے لے جاؤ, عین کندھے کے نیچے رکھ لینے ہیں, اور سر کو اٹھانا ہے اور چھت کی طرف دیکھتے ہوئے صرف چیسٹ کو اٹھاتے آنا ہے, اٹھاتے جانا ہے بغیر پین کی. جدھر تک آپ لے کے جا سکتے ہو اس کو لے کے جانا ہے, اور ادھر جا کے 10 سیکنڈ کے لیے ہولڈ. اوپر چھت کی طرف نظر رکھنی ہے. اب آپ کو یہاں پہ پریشر فیل ہو رہا ہے تو ادھر 10 سیکنڈ کے لیے ہولڈ. پین تو نہیں ہو رہا, پین نہیں ہونا چاہیے. جتنا اور آپ اٹھا سکتے ہو تو 10 سیکنڈ کے لیے ہولڈ, پھر واپس چلے جانا ہے. یہ ایک بار ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر تھوڑی ریسٹ کر کے سانس لے کے پھر دوبارہ سے اٹھانا ہے, پھر 10 سیکنڈ کے لیے ہولڈ. جتنا ایزیلی لے کے جا سکتے ہو پین فری رہتے ہوئے لے کے جاؤ, اور 10 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کر دو ادھر. اس طریقے سے 10 ریپیٹیشنز اس ایکسرسائز کے کرنے ہیں. یہ ایک پہلی ایکسرسائز جو مین ایکسرسائز ہے. اس کے یہاں پہ جتنا بھی وہ کمپریشن ہوگا اس کے اوپر نرو کے اوپر آئے گا, وہ کھلے گا, بلڈ فلو تیز ہوگا, نرو کے سگنل بہتر ہوں گے, ہمارا پین کم ہوگا, اپنی جگہ پہ پٹھے واپس آنا شروع ہو جائیں گے, پٹھے سپورٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے, ڈسکوں کے بھی مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی, لیکن مستقل مزاجی سے. ایک تو یہ ایکسرسائز ہوگی. دوسری جو ایکسرسائز ہے سمپل سی, اٹھو بھائی, سیدھے ہوگی, اس طرف لیٹو, پاؤں ادھر کرو. دوسری سمپل ایکسرسائز ہے. اس ایکسرسائز کے اندر اس طرف ہو جاؤ. ہم نے یعنی کہ عام حالات میں اس کو ٹی اے اسٹریچنگ ہم بولتے ہیں, یعنی کہ دونوں پاؤں اس سائڈ کو ہم نے کھینچ لیں, دونوں یا ایک, جیسے بھی آپ آسان سمجھتے ہیں. تو دونوں پاؤں اس سائڈ پہ ایسے کھینچ لینے ہیں. اگر ایزیلی خود بندہ کر پا رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی دوپٹہ کپڑا ڈال کے بھی اس طرح کھینچتے ہیں. یعنی کہ آپ کی جو انگوٹھے انگلیاں ہیں, جو ٹوز ہیں ہمارے, وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اس پوزیشن میں. اب یہ نیچے جو ہمارے کاف مسل وغیرہ ہے اس کے اوپر تھرو آؤٹ پریشر جائے گا. یہ بھی 10 سیکنڈ کے لیے ایسے ہولڈ رکھنا ہے, اس کے بعد ریلیکس کر لینا ہے. جتنا ایزیلی ہو سکتا ہے اس کو لے کے جانا ہے, ان کو موو کرانا ہے. چلو پھر لے کے جائیں, ٹھیک ہے. تو ایسے 10 سیکنڈ کے لیے 10 بار یہ بھی 1 بائی 1 کر لیں, دونوں اکٹھے کر لیں, جس طریقے سے بھی ایزیلی پاسبل ہے, آسان فیل کرتے ہیں آپ, اس طریقے سے کریں. تو یہ 2 سادہ سمپل ایکسرسائزز ہیں شیٹیکا پین کے لیے. آپ کی پوری ٹانگ میں پین جا رہی ہے, آپ کی کمر سے پین آگے آ رہی ہے, ہپ میں پین ہو رہی ہے, تو اس جو بھی کمپریشن کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی عزیز اس ایکسرسائز کو 10 بار, دونوں ایکسرسائزز کو 10 بار اور 10 سیکنڈ ہولڈ کے ساتھ کوشش کریں کہ ہر نماز کے ساتھ مینس 5 وقت آپ دن میں کریں. نہیں تو 3 سیشن تو پر ڈے لازمی لگائیں اور مسلسل کرنی ہے, 4 سے 6 ہفتے کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی عزیز یہ جو جتنے مسائل ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو پوسچر کریکشن کا بتائیں گے کہ سونا کیسے ہے, لیٹنا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, وزن کیسے اٹھانا ہے, کام کیسے کرنا ہے. تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. ابھی ویڈیو کافی ساری لمبی ہو گئی ہے,
تو ان 2 ایکسرسائز کو دیکھ لیں. پھر بھی کسی قسم کا بھی ایشو ہو تو آپ کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب ملے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.